حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے اردو قواعد سے متعلق مزید گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے قواعد کے متعلق کچھ باتیں کی تھی جو بلیک بورڈ پر کچھ دھندلا اور صاف نہیں دکھ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، دوبارہ اعادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زبان، ہم نے اپنے اردو قواعد میں زبان کی تعریف کی تھی کہ زبان نہ تو کسی کی ایجاد کی ہوئی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو بذات خود ایجاد کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے حالات، وقت اور چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان اور بولی میں بدلتے ہوئے زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ تو زبان کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، ایک آواز اور ایک الفاظ۔ ہم نے آپ سے بتا دیا تھا کہ آواز یہ ہم صوتیات یعنی صوتیات، اس کے ضمن میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ صوت اعضائے نطق سے ادا ہونے والے الفاظ کو کہتے ہیں، اسی میں ہم مصوتے اور مصمتے کا بھی ذکر کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہے الفاظ۔ اسی الفاظ کو جب ہم بولتے ہیں تو کوئی بھی الفاظ جب ہم نے اپنے منہ سے نکالا تو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک یا تو وہ موضوع ہوگا یا وہ مہمل ہوگا۔ موضوع یا مہمل، موضوع کس کو کہیں گے؟ جو بامعنی لفظ، اور مہمل کہیں گے بے معنی لفظ۔ ہم نے آپ سے موضوع کے متعلق بات کی تھی کہ وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ اگر معنی رکھتا ہے، معنی کی قید ہم نے زبان کی تعریف میں کی تھی کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے، آواز اور الفاظ کے مجموعے کو زبان کرتے ہیں، لیکن اس میں معنی کی قید لگا دی گئی تھی۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جب الفاظ سے ایک لفظ نکلا جس کو موضوع کہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بامعنی ہونا چاہیے، یعنی اس سے معنی نکلے، اور اگر معنی نہیں نکلتے یعنی بذات خود، یہ بذات خود اپنا ایک معنی رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، لیکن مہمل کیا ہے؟ بے معنی، یعنی بذات خود اپنی کوئی پہچان یا اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالانکہ قواعد والوں نے مہمل کو بالکل ترک کر دیا، الگ کر دیا، چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مہمل، جیسے اس کی مثال بھی ہم نے آپ کو دی تھی کہ پانی وانی، پانی کیا ہے؟ یہ موضوع ہو گیا، اور وانی کیا ہے؟ یہ مہمل ہو گیا۔ مہمل بذات خود معنی تو نہیں رکھتا ہے، لیکن جب کسی لفظ کے ساتھ، کسی ایسے الفاظ کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس لفظ کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سا معنی دیتا ہے، یعنی اس میں صلاحیت اس بات کی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، منجم، مطلب اس میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کا پایا جانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا، مثال پچھلے میں دیا تھا ہم نے کہ بھائی ہم کسی کے یہاں گئے تو انہوں نے پوچھا پانی لائے، تو پانی لائے موضوع ہو گیا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ صرف، بھائی موضوع میں ہم نے کہا کہ پانی لائے تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف پانی آیا، لیکن جب ہم اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ پانی وانی لائے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کے ساتھ کھانا یا اس کے ساتھ بسکٹ، نمکین، جو بھی چیزیں ہیں وہ آئیں کہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پانی تو صرف پانی ہے، لیکن جب ہم نے مہمل لفظ کو اس کے ساتھ پیوست کیا، ملایا، جوڑا، تو اس سے ایک بہت بڑا معنی پیدا ہوا کہ پانی کے ساتھ پورا کھانا آیا، پانی کے ساتھ پورا ناشتہ آیا یا لنچ آیا، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمل کی بھی ایک قدر و قیمت ہے، جو قواعد نویس پڑھنے سے گریز کرتے ہیں یا اس کو یہیں پر اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے آگے نہیں پڑھتے ہیں۔ موضوع، اس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو آپ کہ کلمہ معنی بھی بات ہوتا ہے، اور بات کیا ہے؟ وہی ہے جو لفظ نکلتا ہے ہمارے منہ سے۔ تو کلمہ جو ہے یہ علم نحو میں ہے، کلمہ کو جو ہے یہ علم نحو میں پڑھا لکھا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ یہاں یاد رکھ لیں
جو بہت ضروری ہے کہ اردو زبان جو ہماری ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا بھی ہے، پھر بتا دیں کہ یہ عربی، فارسی اور ہندی زبانوں کا چربا ہے، یا ہندی زبانوں سے لی ہوئی ایک زبان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اردو یہ لفظ ترکی زبان کا ہے، اور اس کا جو معنی نکلتا ہے وہ کہتے ہیں لشکری نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس اردو کو لشکریوں نے بولنا شروع کیا ہوگا، جو فوجی ادھر ادھر سے آئے تھے ان لوگوں نے بولنا شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت علاقے کے الفاظ، بہت علاقے کی بولیوں کے زبان، تمام چیزیں اس میں پائی جائیں گی، جس کے بارے میں مشہور محقق مولوی عبدالحق صاحب کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ بعد میں جو اس کا نام پڑا اردو زبان، اس کی کہانی یہی ہے کہ یہ اس میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یعنی آدھا تیتر ہے اور آدھا بٹیر ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ جب ہم حروف تہجی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی اشکال کے بارے میں، کہ بھائی ہمارے اردو میں الفاظ عربی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، ہندی کے بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب تینوں کے ہیں تو تینوں کے رولز، تینوں کے قواعد، اصول، ضوابط بھی آئیں گے۔ یہ دقت ہے جو اردو میں آ کر اکثر قواعد کے مرحلے میں مشکل کھڑی کرتی ہے۔ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ کہ چیزوں کو بالکل واضح کر دیں۔ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ہم نے آپ سے بتایا تھا یہ کلمہ جو علم نحو میں آتا ہے، اس کی بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ انسان کے منہ سے جو کوئی بات نکلتی ہے وہ کلمہ ہے، اس کی بھی ہم تعریف آپ کو انشاءاللہ بعد میں دوسرے میں کریں گے۔ کلمہ میں کیا ہوتی ہے، علم نحو میں کیا ہوتا ہے، الفاظ کے معنی اور اس کے باطن سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ علم صرف میں کیا ہوتا ہے، لفظ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم نحو کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے نمک کھانے کے ساتھ۔ علم نحو کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے علم نحو کلام میں نمک طعام میں، یہ ہے، یعنی جس طریقے سے علم نحو کلام میں ایسے ہی ضروری ہے جیسے نمک کھانے میں ضروری ہے، تو ضرورت کی چیز کو تو بھائی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، لیکن نمک کی ضرورت تو ہے، بٹ نمک سے پہلے ہمیں اس کھانے کی چیز کو بنانے کے لیے جن آلات کی، جن سامان کی ضرورت ہے، سبزی بناتے ہیں تو آلو، ان سب چیزوں کی، مرچ مسالے جو بھی چیزیں، تیل کی ضرورت ہے، تو ہم پہلے نمک جو اس کا مزہ ہے اس کو ہم فی الحال آگے چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اصل بات ہم اس کے الفاظ پر یا لفظ پر کرتے ہیں، جیسے ہم اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، موضوع۔ اب موضوع کی، کلمہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں بتائیں گے۔ موضوع کی دو قسم، ایک ہو گیا مستقل، دوسرا ہے غیر مستقل۔ جب ہم موضوع کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے مستقل، بھائی جو لفظ ہمارے منہ سے نکلے اس میں کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس میں معنی ہے تو پھر یا تو وہ مستقل ہوگا، یعنی اپنے اندر مستقل کوئی معنی رکھے گا، یا تو وہ اپنے اندر کوئی مستقل معنی نہیں رکھے گا۔ اس کی تعریف ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں اور مثال بھی، تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ ہم نے آپ کے سامنے مثال، مطلب ایک طریقے سے اس کو دو حصوں میں بانٹا، مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل کی ہم نے تعریف کی، وہ لفظ جو اپنی ذات سے پورے معنی رکھتا ہو، یعنی جس میں معنی پایا جاتا ہو، جیسا کہ ہم نے زبان کی تعریف میں کہا تھا کہ آواز اور الفاظ کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں، لیکن اس میں معنی کی قید ہے۔ اب معنی میں، بے معنی میں یہ ہوئی گیا آپ کا ممل۔ جو لفظ بذات خود معنی رکھتا ہے اس کو مستقل کہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے اور آسان طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ با معنی لفظ جو بغیر دوسرے کلمہ یا لفظ کی مدد سے یا کہ اپنے معنی دے، جیسے پرویز،
बाजार। जब हमने परवेज और बाजार कहा तो इससे मालूम हो गया ये किसी का नाम है या ये किसी जगह का नाम है। कलम हमने कहा, वो भी आपकी शक्ल सूरत, उसकी शबाहत जो है वो आपके जहन में आ गई। आया और गया हमने कहा, इसको भी आपको समझ में आ गया। हालांकि मुस्तकिल की एक दो किस्में और भी हो जाती हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा वो जानदार और गैर जानदार, यानी जीरू रू और जीरू करके इस तरीके से होती है, जिस पर हम बाद में भी बात करेंगे। और दूसरा है गैर मुस्तकिल। गैर मुस्तकिल कहते हैं वो लफ्ज जो अपनी जात से पूरे माना ना रखता हो, बल्कि वो जब दूसरे कलमे या लफ्ज के साथ आए तभी वो माना दे या तो माना दे। जैसे का, की, से, पर, तक वगैरह ये जितने भी आपके पास लफ्ज हैं, जब तक ये किसी दूसरे लफ्ज के साथ नहीं मिलकर आएंगे, ऐसे आप का कोई माना नहीं निकाल सकते और ना की का ना से का। लेकिन जब हम इसको किसी लफ्ज के साथ जोड़ देते हैं, जैसे मैं घोड़े से आया, या इसका जो है का जोड़ देते हैं, तो जब भी इसको किसी लफ्ज के साथ जोड़ा जाएगा तब इसका माना उसके साथ पैदा हो जाएगा। ये गैर मुस्तकिल हो गया या आपका मुस्तकिल हुआ। अब जो असल इसमें शक और शुबहा और कंफ्यूजन शुरू होता है वो अब शुरू होता है। आप देखेंगे कि हमने इल्म नहव को बिल्कुल अलग कर दिया है, इसको यहीं आप छोड़ दीजिएगा। जब हम मुस्तकिल पर आते हैं तो फिर मुस्तकिल की हम 5 किस्में करते हैं। इस्म, उसके बाद है सिफत, तमीज, फेल और दूसरी है ज़मीर। ये 5 किस्में हैं। जब हम मुस्तकिल की किस्म करते हैं अब, तो मुस्तकिल की तारीफ होगी, मिसाल होगी, और उसकी कितनी किस्में होगी? 5। इस्म, सिफत, तमीज, फेल और ज़मीर। इसी के साथ गैर मुस्तकिल की भी जो है जब हम किस्म करते हैं तो इसकी राबत, आत्फ, तखसीस और एक है फजाइया। ये इसकी 4 किस्म हुई, ये इसकी 4 हो जाएगी और ये इसकी 5 किस्म हो जाएगी। अब आप अगर इसको समझ लिए हो, मुस्तकिल की 5 किस्म और गैर मुस्तकिल की 4 किस्म है, राब्त, आत्फ, तखसीस और फजाइया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो को आप YouTube पर देखना चाहें तो रहमान उर्दू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो YouTube पर हैं वो आपको आपके इल्म में इजाफा करने के लिए आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आप तमामी नाज़रीन का शुक्रिया।